ویلکم ٹو مائی ویورس۔ اب جس بات کی طرف میں جا رہا ہوں اس کا موضوع ٹاپک ہے مخالفانہ شہادت رد کرنے کا حق، رائٹ ٹو ریبیوٹ ایڈورس ایویڈنس۔ قانون اس کے متعلق کیا کہتا ہے، فطرتی قانون کیا ہے، اس میں کیا ہے، فطری انصاف کیا ہے، سب چیزیں آہستہ آہستہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ بس میرے ساتھ رہیے گا، اچھی انفارمیشن سنتے رہیے گا جو آپ کے زندگی میں، آپ کے روزمرہ کاموں میں فائدہ مند ہوں گے۔ اچھا، مخالفانہ شہادت رد کرنے کا حق کس کو ہے، کیسے ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کون کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے؟ فطری انصاف کے تحت ایک فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مخالف کا اپنے خلاف موجود تمام ریکارڈ کو جانے، چونکہ شہادت بھی ریکارڈ کا حصہ ٹھہرتی ہے، لہذا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف کیا شہادت ہے۔ یہ اصول اس لیے طے کیا گیا ہے کہ شہادت فریق یا ملازم جیسی بھی صورت ہو کے سامنے ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ اسے حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے خلاف شہادت کو رد کرے اور اس کے استراد کے لیے مناسب موقع ملنے پر اپنا موقف پیش کرے۔ جہاں تک مخالفانہ شہادت رد کرنے کا طریقہ ہے تو اگرچہ اس مقصد کے لیے زبانی یا دستاویزی شہادت بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن استرداد کے لیے سب سے بہتر اور تسلیم شدہ طریقہ جرح، جسے ہم انگلش میں کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں، جس کے تحت وہ از خود یا اپنے کونسل کے ذریعے گواہ سے اس کی دی ہوئی شہادت کی حد تک سوالات کر سکتا ہے۔ اس کو کراس ایگزامینیشن بولتے ہیں۔ ایسے سوالات کے جوابات کا ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں اور انتظامی افسر یا عدالت یا ٹریبونل جیسی بھی صورتوں کو بغیر کسی معمولی تبدیلی کے صفحہ مثل پر لانا ہوتے ہیں۔ جرح کو سچائی تلاش کرنے کے لیے بہترین اور مؤثر ہتھیار قرار دیا گیا ہے۔ اعلیٰ عدالتوں نے شہادت رد کرنے کے حق کو تسلیم کیا، البتہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتظامی معاملات میں اس وقت تک اس کی ضرورت نہ ہے جب تک کہ حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہاں اس اصول کی نفی ہوتی ہے کہ کونسل کا تقرر بنائے حق نہیں ہو سکتا، اگرچہ ایک فریق اور خود ایسے سوالات کر سکتا ہے، تاہم قانونی نکات، معلومات کی پیچیدگی اور ضروری امور کو جس حد تک ایک وکیل قانون سمجھ سکتا ہے، ایک عام شخص نہیں سمجھ سکتا، لہذا بغیر جرح قانونی نمائندگی، لیگل، جس کو انگلش میں کہیں گے لیگل ریپریزنٹیٹیو یا ریپریزنٹیشن، ضروری ہے۔ دوسرا ہے جو فیصلہ کرے وہی سنے، ون ہو ڈیسائڈ مسٹ ہیئر۔ اس اصول پر متضاد آراء سامنے آتی رہی ہیں۔ اکثر کہا گیا ہے کہ جس نے فیصلہ صادر کرنا ہو یا جس نے فیصلہ صادر کیا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ معاملہ کو خود سنے اور خود فیصلہ کرے۔ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ جب تک وہ تمام حالات و واقعات سے آگاہ ہی نہیں ہوگا، اس وقت تو وہ حتمی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مبنی بر انصاف حکم یا فیصلہ صادر کر سکے؟ لہذا ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے والی اتھارٹی یا ادارہ یا حاکم وہی ہونا چاہیے جس نے فریقین کے موقف کو سنا ہے، کیونکہ وہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس نے ساری پروسیڈنگ، سارا جرح اور سارا کچھ حالات و واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ سنتا ہے۔ لیکن ایک قباحت ہے، اس پر اعلیٰ عدالتوں نے اپنے فیصلہ جات میں روشنی ڈالی ہے، اور اس اصول کا برعکس پہلو دیکھنے والا گروہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر اس اصول پر اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح اس سے عیاں ہے کہ وہ شخص فیصلہ کرے جس نے موقف کو سنا ہو، تو انتظامی معاملات بالکل جام ہو کر رہ جائیں گے۔
وہ تو اسٹاپ ہو جائے گی ورکنگ ساری کی ساری، ایڈمنسٹریٹو افیئر سارے جام ہو جائیں گے اور کوئی حکم یا فیصلہ بھی نہ ہو سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک افسر یا حاکم ایسا کر سکے، کیونکہ انتظامی معاملات میں ذمہ داریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ وہ اس اصول کو سننے والا ہی فیصلہ کرے۔ یہ مفہوم مراد لیتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کو تمام معاملات سے خود بخود اور خود کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں وہ تمام ریکارڈ کا بغور مطالعہ کر سکتا ہے، اپنے متحدوں سے مشورہ کر سکتا ہے، لیکن عمل اسے خود کرنا ہے اور فیصلہ اپنے ذہن سے کرنا ہے۔ اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ وہ ماتحتوں سے فیصلہ کراتا پھرے۔ دوسرا نقطہ نظر اس حوالے سے زیادہ موزوں نظر آتا ہے کہ معاملہ سے آگاہی زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ معاملات کو خود سنا جائے، کیونکہ پہلی صورت میں ممکن نہ ہے۔ اگر دوسرا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے تو اس فطری انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تو تھا کہ فیصلہ کرنے والا ہی اس کو سنے بھی دیکھے بھی، بعض اوقات اس میں کچھ پیچیدگیاں انتظامی امور معاملات کی وجہ سے آ جاتی تھیں، لیکن فگر فیکٹس اور ساری پروسیڈنگ جو ہے آن دا ریکارڈ ہوتی ہے۔ جو بھی اس کی چیئر پہ آئے گا، دوسرا آئے گا، وہ دیکھ کے اس کو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، اپنا ڈیسیژن کو آن رائٹ کرتے ہوئے وہ فیصلہ سنائے گا۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔